جادو اور بندش میں فرق یہ ہے کہ جادو جو ہے مطلق کفر کلمات کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اور بندش یہ ہے کہ اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ کفریائی کلمات کیے جائیں تو بندش ہو۔ آپ کسی کے لیے قرآنی آیت پڑھ کے بد دعا کر دیں، بندش ہو جاتی ہے۔ عمل وہ جو ہے، اب یہ بھی بات ہے، عمل آپ قرآن کی آیت سے کسی پہ بد دعا کر رہے ہیں ناحق، سمجھنا میری بات کو آپ، تو جب ناحق آپ قرآن کریم کی آیت پڑھ کر بھی بد دعا کر رہے ہیں تو یہ کام اسفل ہے۔ تو اب جب آپ اسفل کام کر رہے ہیں تو وہ آپ کی بد دعا سفلی میں تبدیل ہو گئی۔ جب اسفل کام کرو گے تو اس کا نتیجہ کیا بن رہا ہے؟ سفلی میں چلا گیا۔ سفلی وہ نہیں ہے کہ جو گندگی سے کرا جائے گا، یہ بھی سفلی ہو جاتا ہے، اسفل ہو جاتا ہے، کیونکہ کام اسفل کر رہے ہو، اعلیٰ چیز سے اسفل کام کر رہے ہو۔ کیوں کہ اللہ مومن کو کیا سبق درس دے رہا ہے؟ وَالتَّوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَالتَّوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ ایمان والوں کو تو یہ درس دے رہا ہے نا کہ حق کے ساتھ رہو اور صبر کے ساتھ رہو۔ لیکن جب مسلمان کوئی کفریہ کلمات نہیں پڑھتا، اگر وہ کوئی جلالی اسم پڑھتا ہے، کوئی جلالی آیت پڑھ کے کسی لیے بد دعا کرتا ہے، تو وہ کام اسفل کر رہا ہے، اعلیٰ نہیں کر رہا۔ اعلیٰ تو یہ ہے کہ تم کسی کے لیے وہ کلام پڑھ کے دعا کرو۔ دشمن کے لیے کر رہا ہوں، میں وہی کہہ رہا ہوں نا، دشمن تو تم نے اپنے لیے بنایا ہے نا اس کو، وہ اللہ کا دشمن نہیں ہے۔ ہماری سوچ کے مطابق ہمارا دشمن ہے۔ مقصد یہ کہ جس سے ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا اور ہمارا نقصان کر رہا ہے تو ہمارا دشمن ہے وہ۔ اب مسئلے کی بات یہ ہے کہ میں حق پہ ہوں یا نہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے دشمنوں کو بد دعا بھی دی ہے۔ سورہ لہب کیا ہے؟ سورہ لہب بد دعا ہے نا ایک۔ اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ تبت یدا ابی لہب وتب، ہاتھ ٹوٹ جائے ابو لہب کے۔ اسی طرح ان شانیہ کا ہوا الابتر، اللہ ہی کر رہا ہے نا یہ کام بد دعا والا، جبکہ اللہ تو قادر مطلق ہے، وہ تو فیصلہ کرے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ بد دعا بھی کر سکتے ہو، مگر کب؟ جب بات حق کے لیے ہو، اللہ ذات کے لیے نہیں، بات حق کے لیے ہو، کیونکہ وہ دشمن جو بنے تھے وہ حق کی وجہ سے بنے تھے۔ رسول خدا حق پر تھے، اور ان کے حق پر ہونے کی وجہ سے وہ ان کے دشمن ہوئے تھے، ان کو اجازت دے رہے تھے۔ لیکن اللہ مزے کی بات یہ ہے، اپنے بندے کو تو یہ کہہ رہا ہے کہ تم صبر کرو، اور ان کو محبت سے اچھی بات کر کے ٹال دو، اور خود بد دعا دے رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم بد دعا کر سکتے ہیں، مگر اس کے لیے جو حق کا دشمن ہو۔ اب میں اپنے تھوڑے سے مفاد کے لیے، مثال کے طور پر مجھے کہیں سے تھوڑا فائدہ ہونے والا ہے، لیکن کسی کی وجہ سے نہیں ہوا، اب مجھے یہ پتہ چلا کہ یار یہ آدمی کی وجہ سے میرا فائدہ یہ خراب ہو گیا، اب وہ میرا دشمن ہو گیا نا، میں نے اس کو دشمن بنا لیا نا۔ لیکن اگر یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو اللہ ہی نے کھڑا کرا اس بات کے لیے کہ یہ فائدہ میرے لیے نقصان دیتا، جب اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کر لیتا ہے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ شکر کرنا چاہیے نا۔ اور جب وہ تمہاری دعا کو قبول نہیں کرتا تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے نا۔ لیکن اس میں ہم نے ڈبل شکر کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کہ ایک وہ کام ہے جو میری مرضی کے مطابق ہو گیا، لیکن ایک وہ کام ہے جس میں میرے رب کی مرضی نہیں تھی۔ اس کا مطلب وہ میرے لیے کتنے نقصان دہ ہوگا کہ میرے رب کی مرضی اس میں میرے لیے نہیں تھی، تو وہ کام میری رب کی مرضی سے ہوا۔ تو جو کام رب کی مرضی سے ہو رہا ہے وہ زیادہ افضل ہے، یا وہ کام جو میری مرضی سے ہو رہا ہے وہ زیادہ افضل ہے؟
یہی بات سمجھ میں آنا، حق سمجھ میں آنا ہے. اللہ. جیسے طائف کے لوگ حق پر نہیں تھے پھر بھی بد دعا نہیں کیا. بتوا نہیں کیا آپ نے، اس لیے کہ وہ ایذا کس کو پہنچا رہے تھے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے رب، یہ مجھے اور تجھے نہیں جانتے. سبحان. جب تو ان پہ عذاب لا سکتا ہے تو ان کے قلب بھی تو بدل سکتا ہے. میاں حضور یا تارک پیا یا مرشد پیا مرشد پیا دیکھ سیدی و مرشدی رقص میں ہے 100,000 سیدی و مرشدی. آستان پاک تیرا مسکن بیچارگاہ. آستان پاک تیرا مسکن بیچارگاہ. مامن ہر دل فگاراں سیدی و مرشدی.